سلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ عز و جل کا بے پایاں کرم و احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے دیار پاک میں ہم جیسے نکموں کو بلایا۔ حرم کعبہ، حرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتوں سے مولا نے ہمیں سعادت بخشی، اور پھر حج کی سعادتیں اور برکتیں لے کر صحیح سلامت ہم اپنے وطن اپنوں کے درمیان واپس آ گئے۔ یہ اللہ کا کرم و احسان ہے، ورنہ معمول تو یہ ہے کہ جب ہم سفر حج پر جاتے ہیں یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے ہیں، نیت تو میری یہی ہوتی ہے کہ واپس پھر کبھی نہ آئیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں سونا نصیب ہو جائے، زندگی وصول ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اگر واپس لوٹانا ہمارے وطن میں، ہمارے مقدر میں اس نے لکھا ہے تو لوٹ کر رہیں گے، اور پھر جب آنے کی گھڑی ہوتی ہے یقیناً وہ روح فرسا ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ سے واپسی کی گھڑی واقعی ایک سچے محبت کرنے والے عاشق کے لیے بہت ہی سخت امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ قدم لڑکھڑا جاتے ہیں کہ جو حسین منظر، جو خوبصورت وادیوں میں میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں لے رہا تھا، اچانک واپسی کا وقت آ جاتا ہے، قافلے کے چلنے کا شور ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کشمکش میں رہتا ہے بندہ، لیکن میرے عزیزو ہم واپس وہاں سے آتے ہیں تو یہی عزم لے کر کے آتے ہیں کہ اے اللہ، مدینے سے اگر واپس جانا ہمارے مقدر میں تو نے لکھ دیا ہے تو فقط اب اس کام کے لیے ہمیں واپس لوٹا کہ وطن جائیں تو بھی زندگی بھر میرے مصطفیٰ کی بات کیا کریں اور دین متین کی خدمت کیا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جیا کریں۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، انہیں دل کا تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے قرآن کی آیت میں یہ سنا ہوگا اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ قرآن میں ہی ہے، دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا مروہ کیا ہے؟ یہ دو پہاڑیاں ہیں، کعبے کے قریب دو پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ ان دو پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کس لیے نشانیاں ہیں؟ اور قرآن میں چوتھے پارے میں آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے اس روئے زمین پر جو گھر بنا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جو مکہ میں بنا ہے۔ کس لیے؟ کہ وہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے اور برکت کا ذریعہ بنے، اور اللہ فرماتا ہے اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ کو اللہ فرماتا ہے اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ صفا اور مروہ کو کہتا ہے رب تعالیٰ کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیوں میرے عزیزو؟ یہاں پر
کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہے سفر حج سے لوٹنے کے بعد۔ اگر کوئی حاجی یہ عقیدہ لے کر کے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا حج اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ کیا چیز؟ بہت سارے جاتے ہیں اور بھیڑ بھاڑ کو دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ اس طرف پڑھ رہے ہیں، لاکھوں لوگ یہ کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ وہ کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اسلام بھیڑ سے نہیں چلتا، اسلام آتھینٹک چیزوں پر چلتا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، یہ حقانیت کی بنیاد پر چلتا ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں، اب تو ان کی اونچائیاں سب ختم کر دی گئیں، تھوڑی تھوڑی سی نشانیاں باقی رکھا ہے ایک سعودی گورنمنٹ نے، باقی سب تو مٹا دیا۔ صفا اور مروہ پر کیا ہوا کیا تھا آپ کو یہ بھی پتا ہے۔ سیدہ ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں، 6 ماہ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام، قریب چھوٹے سے بچے، ان کی پیاس کی شدت کو بجھانے کے لیے وہ دوڑ لگا رہی تھیں۔ کبھی صفا پر چڑھ کر دیکھتی کہ کہیں پانی نظر آتا ہے، وہاں سے بھاگتی ہوئی مروہ کی طرف جاتی۔ یہ دونوں پہاڑیوں میں تقریباً آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یا ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا آس پاس ہوگا، 500 سے 700 میٹر کے درمیان ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی۔ صفا پر چڑھتی، پھر مروہ پر جاتی، پھر مروہ سے صفا کی طرف۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے قریب وہ سلا کر رکھی ہوئی تھیں زمین پر۔ روایات میں ہے کہ انہوں نے 7 چکر لگائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے زمزم کا پانی پیدا فرمایا، جس کو آج پوری دنیا پیتی ہے، سیراب ہوتی ہے، برکتیں بھی حاصل کرتی ہے۔ اب مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ ہاجرہ نے دوڑ لگائی اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ ٹوٹل 7 چکر ہوئے۔ اس کے بعد یہ بات اس واقعے کو ہو کر کے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن آج بھی حاجی وہاں پر دوڑ لگا رہے ہیں، ہر عمرہ پر جانے والا وہاں پر دوڑتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس محبوب بندی کی ادا کو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے واجب کر دیا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، دونوں پہاڑیاں۔ اب تم دوڑو گے، جو بھی حج کے لیے آئے گا، عمرہ کے لیے آئے گا، دوڑے گا۔ اب مجھے آپ یہ بات بتائیں، کیا آپ بھی کسی کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑتے ہیں؟ کیا آپ بھی وہاں پر کسی کو پانی پلانے کے لیے دوڑتے؟ نہیں۔ آپ سب کو پتا ہے ہم آج وہاں پر دوڑ کسی کی پیاس بجھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی ایک محبوب بندی کی ادا پر عمل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اب بات ایک نکتے کی میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیا ہے؟ صفا اور مروہ۔ توجہ چاہتا ہوں، بہت ہی ایک اہم نکتے کی طرف آپ کی طرف توجہ لے جا رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ ابھی شیر خوار ہیں، دودھ پیتے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں سیدہ ہاجرہ وہ نبی نہیں ہے، نبی کی بیوی ہیں اور نبی کی ماں ہیں، لیکن جو دوڑ لگا رہی تھی، کس کے لیے دوڑ لگا رہی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک نبی کی پیاس کے لیے اگر کوئی دوڑے تو اللہ اس کو نشانی بنا دیتا ہے۔ ایک نبی کی پیاس کے لیے اگر کوئی دوڑے، اللہ اس کو نشانی بنا دیتا ہے۔ اے میرے عزیزو، اگر میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے کوئی دوڑے تو یاد رکھنا قیامت تک اس بندے کو بھی اللہ نشانی بنا دیتا ہے۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ آج بر صغیر بلکہ عالم اسلام میں اگر ایک عبقری شخصیت امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو پوری دنیا جانتی ہے اور پہچانتی ہے تو اسی بنیاد پر کہ ایک نبی کی عزت اور اس کے پہرے داری کے لیے زندگی وقف کر دیا تھا، اور اللہ نے ان کی زندگی کو آج سارے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ میں
اللہ کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں ہیں اس کو یہ سمجھ کر کے آیا کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانی اگر بننا ہے تو میرے عزیزو نبی کی عزت اور ان کی محبت کے لیے دوڑ لگانا ہوگا. وہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک محب رسول جاتا ہے تو اپنے حبیب کی خوشبوئیں وہاں ڈھونڈتا ہے. بعض بدبخت جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کئی ایسوں سے میری ملاقات بھی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے تھے اور اپنا پیغام دی اور چلے گئے، وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. قرآن امپورٹنٹ ہے، کعبہ امپورٹنٹ ہے. آپ آئے ہیں یہاں پر تو کعبے کا طواف کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے. نبی نبی کیا کہتے ہیں، یہ ان کی مت ماری گئی ہے. میں نے ان سے کہا کہ نبی اہم نہیں ہے. ایک وہیں کے مقامی رہنے والا برسوں سے رہتا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، وہ اہم نہیں ہے، قرآن اہم ہے، کعبہ اہم ہے. میں نے کہا احمق کو دیکھو، اگر نبی اہم نہیں ہے تو ایک غیر اہم شخص اگر قرآن لا کے دیا ہے تو قرآن کیسے اہم ہو گیا؟ اگر وہ اہم نہیں ہے تو غیر اہم آدمی اگر کوئی کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ اللہ کی کتاب، تو نے مان کیسے لیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ پہلے تجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا جو قرآن لایا ہے وہ سب سے اہم ہے. جس نے کعبہ کی عظمت بتائی وہ سب سے اہم ہے. اگر وہ عظمت نہ بتاتا تو ہمیں کیا پتا؟ اگر وہ قرآن کے اوراق ہمارے سامنے تلاوت نہ کرتا تو ہمیں قرآن کیا پتا؟ اس لیے میرے عزیزو، ہمارا معاملہ تو یہی ہے جو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم نے تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھا ہی کیا ہے. اگر دیکھنا ہے تو آؤ کھانے کعبہ کے پاس اور کعبے کو توجہ سے دیکھو تو پتہ چلے گا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. عزیزان گرامی وقار، وہاں پر ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیاں اور حضور کی خوشبوئیں ڈھونڈنے کی کوششیں کی ہیں. توجہ چاہتا ہوں، صفا اور مروہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. توجہ ہے میری طرف؟ میں کچھ چیزیں سمجھا کر کے جاؤں گا. اللہ جلد آپ کو حج نصیب فرمائے اور خانہ کعبہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری ہو تو میری یہ باتیں آپ کے کانوں میں گونجتی رہیں کہ دیکھنا ہے تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے. صفا مروہ ضرور دیکھیں، لیکن یاد ضرور کریں کہ نبی کے لیے دوڑ لگانے کی وجہ سے 3000 سال بھی گزر جائیں تو وہ پرانا نہیں ہوتا. نہ حضرت حاجرہ کی یاد پرانی ہوتی ہے. اب میں آگے اور ایک بات عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. کعبے کے سامنے آج بھی گولڈن کلر کا ایک چھوٹا سا مینار دیکھتے ہوں گے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. مقام ابراہیم کیا ہے؟ اس میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے صاف نشان ہیں، صاف نشانیاں ہیں. وہ پتھر آج بھی محفوظ ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. جو بھی حاجی، جو بھی ایک معتمر عمرہ کرتا ہے، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے 2 رکعت ضرور پڑھتا ہے. وہاں پر 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے. کعبہ سامنے ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے مقام ابراہیم کے پاس، مقام ابراہیم کے پاس پڑھو 2 رکعت. قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اپنی نماز کی جگہ بناؤ مقام ابراہیم کو. اب ہم نے محسوس کیا، تحقیق کیا تو سارے لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات جاری، اور وہاں پر بھی جا کر کے آپ پوچھیں گے کچھ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے بھی رہتے ہیں محافظ کی حیثیت سے، کچھ پولیس والے اور کچھ لال دوپٹے والے. وہ لوگ
جب بھی آپ سوال کریں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی. اور ظاہر سی بات حقیقت ہے, تاریخ بھی ہے. وہ پتھر کی ایک تاریخ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں بلند کرتے تھے. دیوار جتنی بلند ہوتی تھی پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام کو اترنا ہوتا تو پتھر چھوٹا ہو جاتا تھا. وہ فلیکسیبل سیڑھی کی طرح تھا, خود اونچا ہوتا تھا اور خود نیچے ہو جاتا تھا. اب یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رکھی گئی ہے, محفوظ ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا وہ پتھر اتنا افضل اسی لیے ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی؟ میرے عزیزوں, مشہور تو یہی ہے, لیکن عشق والوں کی زبان سے پوچھیں تو ان کی تحقیق میں ایک اور باب کا اضافہ بھی ہوتا ہے. فرماتے ہیں مفسرین کہ اس پتھر کی ایک یادگار اور بھی ہے. صرف کعبے کی تعمیر نہیں ہوئی اس پتھر پر کھڑے ہو کر, بلکہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ دعا کی تھی, اے ہمارے رب, یہاں پر بسنے والوں میں سے ایک رسول پیدا فرما, ایک رسول پیدا فرما جو لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہو اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہو. مولا بے شک تو حکمت والا اور غالب حکمت والا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دعا کیا کی تھی, اے اللہ ایک رسول پیدا فرما. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, پوری تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک تقریباً 4000 سال کے عرصے میں مکہ میں سوائے میرے مصطفیٰ کے کوئی اور رسول نہیں پیدا ہوا, کوئی اور رسول نہیں آئے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دعا کیے تھے. آپ کی دعا کے نتیجے میں تقریباً 2000 سال کے بعد یا 1500 سال کے بعد اگر اس مکے میں کوئی جلوہ فگن ہوا تو وہ آمنہ کا لال پیدا ہوا, تاجدار کونین رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ میں تشریف لائے. اور اتنا ہی نہیں کہ میں یہ صرف اور صرف قیاس آرائیاں کر رہا ہوں, بلکہ خود میرے آقا نے فرمایا, اے لوگو تم جانتے ہو میں کون ہوں, تم جانتے ہو میں کون ہوں. اور لوگوں سے کہا, سنو, عیسیٰ علیہ السلام جس کی بشارت دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام جس کے لیے دعا کرتے تھے, میں وہی رسول ہوں. تو اب میں آپ کے ذہن کو قریب کرتا ہوں, اس پتھر کی عظمت کا معاملہ اب اور بدل گیا. کہا گیا, مفسرین فرماتے یہ پتھر اس لیے بھی افضل ہو گیا کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے رسول کو مانگا تھا, ہمارے رسول کے پیدا ہونے کی دعا کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول بھی کی, اور اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی میرے نبی کو پیدا فرمایا. میرے عزیزو, مکہ مکرمہ میں جائیں تو جگہ جگہ عبادات ہیں, ریاضات ہیں, جگہیں تو سب عبادت کی ہیں, لیکن اگر سچا عاشق ہو تو وہ اپنے نبی کی خوشبوئیں وہاں ڈھونڈتا رہتا ہے. خانہ کعبہ صرف 4 کونے والی ایک عمارت کا نام نہیں ہے, اس کی عظمت بتاتی ہے کہ اس کو آلائشوں سے پاک کرنے والا میرا مصطفیٰ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے. آپ کو یہ بھی میں بتاؤں, خانہ کعبہ کے پاس طواف کرنے کے بھی جو انداز ہیں وہ بھی آج ایک الگ انداز رکھتے ہیں. آپ تو دور بیٹھے ہوئے گھومتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے, نہیں, اس کے مکمل آداب ہیں, اس کے طریقے ہیں. خانہ کعبہ کے 7 چکر طواف کرنے ہوتے ہیں. حجر اسود جہاں لگا ہوا ہے وہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور پھر گھومتے ہوئے واپس وہیں آتے ہیں. اب انداز کیا ہونا چاہیے, طواف کا انداز کیا ہے؟ میرے عزیزو, ہے تو اللہ کی عبادت, لیکن وہاں طریقے میرے مصطفیٰ کے نظر آتے ہیں.
فرمایا گیا حاجی کو احرام پہن دیں. احرام پہننے کے بعد جب طواف شروع کرے گا 7 چکر میں سے پہلے 3 چکر وہ رمل کرے گا. رمل کا مطلب کیا ہے؟ سینہ تان کر اکڑ کر چلے گا. پوری زندگی بھر اکڑ کر کے چلنا حرام ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. اور جو اکڑ کر کے چلتا ہے، غرور اور گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے، اس کے لیے اذیت ناک سزائیں. قیامت کے دن ان کی حیثیت چونٹیوں کی طرح بنائی جائے گی جو اکڑتے تھے زمین پر، اور انہیں لوگوں کے پیروں سے روندایا جائے گا. لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں حکم دیا جا رہا ہے اکڑ کے چلو، سینہ تان کر کے چلو. ہم جاتے ہیں، موقع تو نہیں ملتا، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، لیکن موقع ملتا ہے تو سینہ تان کر. اور وہ انداز کیسا ہے؟ وہ انداز پہلوانوں کا انداز ہوتا ہے، پہلوانوں کا انداز. باقی دوسری جگہوں پر پہلوانی دکھانے کے لیے بھی تمہیں اکڑنے کی اجازت نہیں، لیکن وہاں پر حکم ہے کہ سینہ تان کر کے چلو، رمل کرو. یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے عزیزو، خانہ کعبہ کے پاس طواف تو پہلے نارمل ہی ہوتا تھا، لیکن آپ کو میں بتاؤں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو اذیتیں مکہ والوں نے کی ہیں، جو تکلیفیں مشقتیں مکہ والوں نے حضور کی ذات پر ڈالی ہیں، شاید ہی تاریخ میں آپ کو ایسا نہ ملے. حضور جس وطن میں پیدا ہوئے اس وطن کی زمین حضور کے لیے تنگ کر دی گئی تھی. حرم کعبہ میں حضور عبادت کرنے کے لیے آتے تو ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی جاتی. کئی مرتبہ ہاتھ اٹھائے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مارا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بہت مارا گیا. کیا کیا تکلیفیں اٹھائی. 3 سال مکہ میں حضور نے ایسے گزارے جس میں پورے مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا. کیسا سوشل بائیکاٹ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے خاندان کے ساتھ نہ کوئی کلام کرتا، نہ کوئی خرید و فروخت، نہ کوئی دعوت، کچھ نہیں. کھانے کی ایک چیز بھی حضور کے گھر تک آنے نہیں دیا جاتا تھا. ان 3 سالوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے پتے کھائے اور چمڑے ابال کر کے کھائے. شعب ابی طالب، یہ مشہور ہے سیرت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ایسی ظلم و ستم کی کہانیاں ان مکہ والوں نے لکھی. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب اللہ کا حکم ہوا کہ میرے محبوب آپ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں. مدینے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے تو ان ظالموں اور کافروں نے کیا حضور کو وہاں بھی چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، بلکہ یہاں سے جتھے لے کر کے جاتے، صحابہ کے باغیچوں پر حملے کرتے. مدینے میں اگر کوئی تنہا ملتا باہر مدینے والا، اس کو مار پیٹ کرتے. انہی تکلیفوں کی وجہ سے جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد بھی ہوئی، جنگ خندق بھی ہوئی. مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں یہ سب جنگیں ہوئی ہیں. حضور 450 کلومیٹر دور جا چکے تھے مکہ سے، لیکن پھر بھی مکہ والے سکون سے نہیں بیٹھ رہے تھے کہ ہم لڑیں گے ان سے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ظلم کی ڈور لمبی نہیں ہوتی. ظلم کی ڈور لمبی نہیں ہوتی، بہت جلدی اسے کھینچ لیا جاتا ہے. ظالموں کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنے ہی گھر میں ایسے قید ہو جاتے ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. آج بھی جو ظلم ہو رہا ہے، مجھے امید یہی ہے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب رب تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کھینچے گا تو یہ اپنے ہی گھر میں بے آب و دانہ اور بغیر کسی پرسان حال کے دم توڑنے پر مجبور ہو جائیں گے. آپ انتظار کریں. ہاں، جب بھی اہل حق کے ساتھ ظلم بڑھتا ہے تو زیادہ نہیں، تھوڑے دنوں تک یہ ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور یہ ہماری آزمائش بھی ہوتی ہے. ظالم ہرگز یہ نہ سمجھے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ سب اچھا ہے، بلکہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے فرعون، شداد، ہارون، حامان، قارون سب آ کر کے گئے. ان کے پاس مال بھی تھا، تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، سب تھا، لیکن اپنے ظلم کی وجہ سے وہ باقی نہیں رہے. میرے عزیزوں، 6 سال گزرے ہجرت کے، 6 سال. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 سال کے بعد
مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے 10,000 صحابہ کے ساتھ. نہ کوئی جنگ، نہ کوئی جدال، نہ کوئی قتل و قتال. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے. مکہ فتح ہو چکا تھا. وہ مکہ والے جو ہمیشہ لڑ رہے تھے جماعت جماعت بنا کر کے، وہ بیچارے ٹکڑوں میں بدل گئے. سب میں آپس میں نفرت پیدا ہو گئی، خاندانوں میں درار، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کا مقابلہ کرنے کی سخت بھی نہیں رکھتے تھے. مکہ فتح ہوا.